So our next speaker is Wajid Shamsul Hassan, who is the diplomat and a journalist who had the honor to serve as Pakistani High Commissioner for London. He served at senior levels in the Pakistani government. During his 10 years as High Commissioner, he had been a friend of the Jamaat. He has attended our National Peace Conference and gives me great pleasure to welcome him to our Jalsa Salana and will request him to come and say a few words. Your Holiness, Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. میرے لیے یہ باعث افتخار ہے کہ میں آج اتنے بڑے احمدیہ کانفرنس میں شریک ہو رہا ہوں. پہلے بھی مجھے مواقع ملے مگر کچھ حاضر نہ ہو پایا. آج کی اوکیزن جو ہے آپ کے لیے بڑی معتبر ہے کیونکہ 50,000 کے قریب آپ لوگ جمع ہوئے ہیں یہاں پر اور مختلف قوموں سے تعلق رکھتے ہیں مگر ایک صراط مستقیم آپ کا ایک ہی ہے. ہمارا مذہب جو ہے وہ ایک بڑے کٹھن رائے پہ کھڑا ہوا ہے. ہر طرف سے ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رائے راست کو بھول گئے. ہمارا عزیز وطن جو پاکستان ہے اس میں بھی آج کل حالات خراب ہیں اور اس کے حالات خراب اس لیے ہیں کہ ہم نے جو آپ کا یہ بینر لگا ہوا ہے لو فار آل ہیٹریڈ فار نن اس کو نہیں فالو کیا. قائد اعظم محمد علی جناح اس سے پہلے دوسرے زما جو تھے انہوں نے ایک ہمیں ویژن دیا تھا, ایک کنسپٹ دیا تھا علامہ اقبال نے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جس میں ہر شخص کو مذہبی آزادی ہوگی, جان کی حفاظت ہوگی اور اکنامک اپارچونیٹیز ایکول ملیں گی. اور وہ یہ جو ان کا کنسپٹ تھا وہ حضرت اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کنسپٹ حقوق العباد سے تھا جو ہمارے لیے ایک مینیفیسٹیشن ہے ہیومن رائٹس کا. ہیومن رائٹس جتنا یہ لفظ حقوق العباد انشور کرتا ہے کوئی مذہب نہیں کرتا, کوئی مذہب نہیں کرتا, کوئی پولیٹیکل فلسفی نہیں کرتی کیونکہ ہیومن رائٹس جو ہے وہ ہمارے لیے سپریم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے آپ مسلم طرف جو بھی گناہ کریں گے وہ تو معاف کر دوں گا مگر آپ نے کسی بندے کے خلاف کچھ کہا تو وہ بندہ ہی معاف کرے گا, میں نہیں معاف کروں گا. پاکستان معزوز وجود میں آیا اس وجہ سے نہیں آیا کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں مذہب کی آزادی نہیں تھی بلکہ باقاعدہ ان کو مذہب کی آزادی تھی. ہندوؤں کو بھی مذہب کی, دوسرے فرقوں میں دوسرے مذاہب کو بھی مذہب کی آزادی تھی مگر اور مسلمانوں کو صرف ایک پرابلم تھا کہ اکنامک ان کو ایکویلٹی نہیں مل رہی تھی. اس لیے پاکستان کے ریزن بننے میں اکنامک ریزن تھے مگر قائد اعظم کی وفات کے بعد اور دوسرے فاؤنڈر آف پاکستان جس میں آپ کی میں ذکر کرتا چلوں ایک سر محمد ظفر اللہ خان بھی تھے جو کہ آپ کی احمدیہ کمیونٹی کے لیڈر تھے. انہوں نے بڑا رول پلے کیا پاکستان بنانے میں. انفارچونیٹلی قائد اعظم کی وفات اور دوسرے زما کی وفات کے بعد پاکستان اپنے ڈگر سے ہٹ گیا اور ایک ایسے طبقے نے پاکستان پر قبضہ کر لیا جس کا پاکستان کی ہمیشہ انہوں نے اپنی زندگی میں مخالفت کی اور پاکستان آنے کے بعد انہوں نے قائد اعظم علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی اور کر لیا. آج جو حالات ہیں وہ انہی لوگوں کی وجہ سے کیونکہ ہم قائد اعظم کو بنائے ہوئے اصولوں کو اور علامہ اقبال کے صراط المستقیم سے بکھر گئے ہیں, الگ ہو گئے. اس سے سب سے بڑی ٹریجڈی ہوئی کہ کیونکہ ہمارا ایک سیاسی کنسپٹ ملک کا ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلطی یہ بھی ہوئی کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک نیشن اسٹیٹ کے طور پر پاکستان کے ہر طبقے کو یونائٹ نہیں کر پائے اور بلکہ یہ ہوا کہ مذہبی لوگوں کے انفلوئنس میں آن کر ہم نے کچھ ایسے ڈیسیشن بھی لیے جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جو کہ میرے عظیم لیڈر تھے جن کا میں ابھی فالوور ساری زندگی رہوں گا. انہوں نے کچھ غلطیاں کی جس میں سے یہ تھا کہ احمدی کمیونٹی کو انہوں نے مائنورٹی ڈکلیئر کیا. وہ ایک ایسا کمپلشن تھا جس کو میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا اور میرے خیال سے بھٹو صاحب اگر زندہ ہوتے تو وہ بھی جسٹیفائی نہیں کر پاتے. مگر میں سمجھتا ہوں جب تک ہم قائد اعظم کے ہنر اصولوں پر پابند نہیں ہوں گے, واپس نہیں جائیں گے, ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا, ہمارا ملک اپنا دفاع نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر ایک کمیونٹی یا دوسری کمیونٹی کو آپ مائنورٹی ڈکلیئر کر دیں
تو وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو پیٹریٹ ظاہر کرے گی, وہ اپنے آپ کو کیسے محب الوطن بنائے گی کہ جناب ہم پاکستان کے آپ ایکول سٹیزن کا اسٹیٹس ہی نہیں دیتے ہیں. اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے آپ سب اور ہم سب کو یہ جو ہے قائد اعظم کے نسل العین کی طرف واپس جانا چاہیے. ہمیں وہ جیسے حقوق العباد ہیں, دوسری چیزیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور تفرقے کو ختم کرنا چاہیے. مذہب اپنی جگہ ہے مگر تفرقہ جو ہے وہ اپنا ختم ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو یونائٹ کرنا چاہیے. میں آج جب آیا یہاں ڈرائیو کرتا ہوا مظفر صاحب کے ساتھ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ خیمہ اور ٹینٹ سٹی دیکھ کر کہ اتنی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں سارے دنیا سے آپ لوگ شریک ہونے آئے ہیں اور اس طریقے سے اتنا ڈسپلن شو کر رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں میں نے کبھی کسی دوسری کمیونٹی میں نہیں دیکھا کہ اتنی تعداد میں, یہ آپ کی لیڈرشپ کی وجہ سے ہے کہ اتنی تعداد میں یہ سب کچھ ہوا. میں امید کرتا ہوں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا پاکستان میں جب ہم قائد اعظم کے اصولوں کو پھر اپنائیں گے اور پاکستان میں ایک ایسی سوسائٹی کی تشکیل ہوگی جہاں کسی قسم کا تفرقہ نہیں ہوگا. ہیومن رائٹس, کمیونٹی مائنورٹیز, دوسرے کمیونٹیز جن کو ہم الگ سمجھتے ہیں وہ ایک دوسرے سے مل کر کام کریں گی, پاکستان کو تقویت دیں گے اور ہم واپس آ جائیں گے انہی اصولوں پر جن کی وجہ سے پاکستان بنا تھا. آخر میں سمجھتا ہوں میرا ٹائم اوور ہونے کو آیا ہے. میں یہ کہتا چلوں جو کہ میں مذہبی آدمی نہیں ہوں, میرا ایک اپنا, کیونکہ ابو ایوریج ایجوکیٹڈ آدمی ہوں, میرا ایک اپنا ویژن ہے, ایک اپنا انٹرپریٹیشن ہے. لوگ کہتے ہیں جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے, لو فار آل ہیٹڈ فار نان, یہ سارے سگنیفائی کرتی ہے سارے مذاہب کی, سارے ان کی دینوں کی, یہ ایک مینیفیسٹیشن ہے کہ زندگی کیسی ہونا چاہیے. لو کرو سب کو, دوسرے نفرت کسی کو نہ کرو, ہر شخص کو موقع دو جان گزارنے, سیفٹی میں جان گزارنے کا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپان ہم, جب ان کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا گیا, اللہ تعالیٰ نے دیا, تو ان کا خطاب جو تھا رحمت للعالمین کا, اس کا میرے نزدیک مطلب یہ تھا کہ وہ ساری ہیومن کائنڈ کی, سارے انسانوں کے لیڈر ہیں. وہ کسی فرقے کے لیڈر نہیں ہیں, وہ کسی مذہب کے لیڈر نہیں ہیں, وہ کسی سیکٹریل سیکٹر کے لیڈر نہیں, بلکہ عالم دنیا کے لیڈر ہیں, انسانوں کے لیڈر ہیں, انسانیت کے لیڈر ہیں. انفارچونیٹلی ہم نے وہ اصول نہیں بلایا, مگر قائد اعظم کا جو ویژن تھا اس میں یہ اصول پابند ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی اصولوں پر جب تک ہم نہیں یونائٹ ہوں گے پاکستان بھی ترقی نہیں کرے گا اور مسلمانوں کا جو دیگرگوں حالات ہیں وہ اسی میں رہیں گے. کیونکہ ہم یونائٹ نہیں ہوتے, ہم ایک دوسرے کو مذہب کی بنیاد پر, فرقوں کی بنیاد پر ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس وجہ سے ہمارا جو آج حشر ہے وہ آج ہے. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے سنا اور میں آپ کا ہی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں کا تقریر. شکریہ. اسلام احمدیت